خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ سخت گرمیوں کے دن تھے اور تپتی دوپہر کے وقت ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ تب اچانک میری چھوٹی بہن میرے کمرے میں آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر بولی، بھائی، میرے بیڈ کے نیچے کوئی ہے جو رو رہا ہے۔ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے میں اس کے کمرے میں گیا تو وہاں کسی کے رونے کی آواز نہ تھی۔ بہن بولی، بھائی، وہ بیڈ کے نیچے ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو یکدم ہی ایک خوفناک بلی غراتے ہوئے مجھ پر جھپٹی، جس پر میں اور بہن دونوں ہی سہم گئے۔ بلی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی اور پڑوس کے گھر کی طرف چلی گئی۔ بلا شبہ وہ عام بلیوں سے مختلف اور کسی حد تک خوفناک تھی۔ پھر اکثر ہی رات کو سوتے میں میری بہن ڈر جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بلی اس کے کمرے میں تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ وہ بلی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ ہم سب اسے دلاسا دیتے رہے کہ کچھ نہیں ہے، بس اس بلی کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ دراصل اس گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں بھی کچھ ہی دن گزرے تھے۔ یہ گھر میرے ابو کو بحیثیت سرکاری ملازم ملا تھا۔ یہ ایک نئی سوسائٹی تھی اور قدر غیر آباد تھی۔ مشکل سے ہی چند گھر بنے تھے، باقی زیر تعمیر تھے۔ یہ علاقہ ویسے تو سارا دن ہی تقریباً سنسان رہتا تھا، مگر مغرب کے بعد اندھیرا ہوتے ہی خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ بہرحال بہن کی طبیعت اس بلی والے واقعے کے بعد سے خراب رہنے لگی، جو کہ یقیناً غیر معمولی بات تھی۔ اور پھر ہمارے گھر میں مختلف واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات کو اچانک کچن میں برتن گرنا شروع ہو جاتے۔ کچن میں جا کر دیکھتے تو پہلے جیسا ہی ہوتا، سب برتن اپنی جگہ پر ہوتے۔ ساری رات کولر میں سے پانی گرنے کی آواز آتی، مگر جب دیکھنے جاؤ تو سب نارمل ہوتا۔ اسی طرح جب روز روز عجیب و غریب آوازیں آنے کا سلسلہ چل نکلا تو امی نے ابو سے کہا کہ انہیں شک ہے کہ یہ گھر آسیبی ہے، اس لیے جلد اس گھر سے نکلنا چاہیے۔ مگر ابو نے یقین نہ کیا اور یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ تم سب کو نئے گھر اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ مگر پھر ایک رات امی سوتے میں سے چیخ مار کر جاگ اٹھیں۔ ہم سب امی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابو سمیت ہم سب ان سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ انہیں کیا ہوا، مگر ان کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے رو رو کر سب کو بتایا کہ ابھی وہ بستر پر لیٹی تھیں اور ہلکی غنودگی میں تھیں کہ ان کے سامنے 3 خوفناک صورت والی عورتیں آ گئیں جو انہیں گھسیٹ کر ایک دائرے کے اندر لے جا رہی تھیں۔ امی بولی، پھر میں نے زور سے چیخ ماری تو منظر یکدم بدل گیا۔ امی نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور کہا، دیکھو میرے ہاتھ۔ مجھے اب بھی ان چڑیل عورتوں کے ہاتھ کی سختی محسوس ہو رہی ہے۔ مگر پھر ابو نے کہا، تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے امی کو تسلی دے کر سلایا گیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے، پھر بقرعید کی آمد ہوئی، سو ہم بھی قربانی کے لیے منڈی سے بکرا لے آئے۔ ہم سب بہن بھائی بکرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اسے خوب کھلایا پلایا اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ سارا دن بکرا بھلا چنگا رہا، مگر پھر رات نہ جانے کیا ہوا۔ ہمارے بکرے کی چلانے کی آواز آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس کی نان سٹاپ چیخیں تھیں جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم بہن بھائی بھی رونے لگے کہ سارا دن تو ہمارا بکرا بالکل ٹھیک تھا اور اب اچانک اسے کیا ہو گیا۔ بکرے کی حالت دیکھ کر ابو بھی پریشان ہو گئے۔ ابو بولے، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے، میں کسی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ مگر
جتنی دیر میں وہ ڈاکٹر کو لے کر واپس آئے ہمارا بکرا تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا، بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی اس کی ہلاکت کی۔ ادھر ہم بہن بھائی بھی خوب روئے اپنے بکرے کے مرنے پر۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلی صبح میری بہن کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ اس نے دہشت ناک چیخ ماری اور مدد کے لیے مجھے پکارنے لگی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، پتہ نہیں کیسے یہاں یہ گڑھا بن گیا اور میرا پاؤں اس کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر زمین میں موجود اس گڑھے کو دیکھا، پھر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو کافی اندر تک ہے، جیسے کوئی غار ہو۔ ہم سب کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ بمشکل اس گڑھے کو بھر دیا گیا۔ ادھر ابو بھی ان تمام حالات سے کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ ہم بہن بھائی سبھی خوفزدہ تھے۔ امی بولی، آج رات میں تم سب کے ساتھ تمہارے کمرے میں سو جاتی ہوں، صبح ہوتے ہی دوسرے گھر کے لیے بندوبست کریں گے۔ سو اس رات ابو اپنے کمرے میں تنہا سو رہے تھے جب آدھی رات کو ابو کے منہ پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا اور ان سے کہا کہ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اور پھر ابو ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھے اور پھر پورے گھر میں عجیب طرح کی گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی، جیسے کہ شدید زلزلہ آ گیا ہو۔ ہم سب ڈر کے مارے ابو کے کمرے میں بھاگے آئے تو ادھر ابو کی حالت بھی صحیح نہ تھی۔ ان کے چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ پھر اگلی صبح ابو نے مولانا صاحب سے رجوع کیا اور انہیں گھر لے آئے۔ مولانا صاحب کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک آنکھیں بند کر کے کوئی وظیفہ پڑھا۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ جلدی سے انہوں نے پانی پہ دم کیا اور وہ پانی سارے گھر میں چھڑک دیا۔ پھر وہ ابو سے بولے، جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے نکل جائیں۔ میں اور آپ مل کر بھی ان جناتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس گھر پر قابض ہیں، اور اب وہ سرکشی پر بھی اتر آئے ہیں۔ میں نے اپنے عمل سے بندش تو کر دی ہے، مگر یہ بندش زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے یہ گھر خالی کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، امی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اتنی جلدی میں کوئی دوسرا گھر بھی تو نہیں مل سکتا تھا، اس لیے ہم سب اپنے تایا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہی ہمیں نیا مکان مل گیا اور ہم اپنا تمام سامان لے کر خیریت سے اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن جس نے سب سے پہلے اس گھر میں کالی بلی کو دیکھا تھا، وہ اکثر ہی بیمار رہتی تھی، مگر اس گھر سے نکلنے کے بعد اس کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی اور وہ صحت مند ہو گئی۔ شکر ہے ہم سب کی اس گھر سے جان چھوٹ گئی۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو خبیث جناتوں کے شر سے بچا کر رکھے، آمین۔